اس پروگرام کے اختتام پر ہماری اس مجلس کے صدر ہیں، ان کو زحمت سخن جناب انیس الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ترجمے کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اردو، انگریزی دونوں زبان اور ادب کے ماہر ہیں۔ جناب انیس الرحمان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، اس کا مطلب یہ پروگرام معیاری ہے۔ ان کی موجودگی ہی معیار کی علامت ہے۔ میں بہت ادب اور احترام سے تالیوں سے ان کا استقبال کریں پروفیسر انیس الرحمان صاحب۔ آداب و سلام۔ آپ شاعر کو بھی سن چکے ہیں اور ان کے اشعار کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے پچھلے 2 گھنٹوں میں، تو شعر بزبان شاعر اور تنقید بزبان ناقدین، اس کے بعد کہنے کو کچھ بچتا نہیں ہے کسی کے لیے بھی، اس لیے کہ دونوں چیزیں جوڑ دی گئی ہیں۔ شروعات ہوئی تنقید سے اور اختتام ہوا اس کا تخلیقی ادب اور اس کے پیرائے سے اظہار سے۔ تو چونکہ موقع ایسا ہے، کیا یہ چل رہا ہے؟ موقع ایسا ہے کہ کچھ باتیں کرنی ضروری ہیں، اور باتیں تو بہت سی ہیں کرنے کی، لیکن چند باتیں ہی عرض کروں گا اور بہت کم وقت میں۔ یہی کہا یہ جاتا ہے کہ as I said to you that short and sweet, that is a better way of doing it۔ اخلاق آہن سے ہماری پہلی ملاقات بہت بعد میں ہوئی۔ پہلی ملاقات جو ان سے ہوئی تھی وہ ان کے ایک شعری مجموعے کے حوالے سے ہوئی تھی، سرور نام تھا اس کا، اگر آپ نے دیکھا ہو، چھوٹی سی کتاب تھی۔ مجھے ڈپارٹمنٹ میں آ کے، انگلش ڈپارٹمنٹ میں جامعہ میں کسی میرے کولیگ نے دیا کہ اخلاق آہن صاحب نے بھیجی ہے۔ میں ان سے واقف نہیں تھا، بالکل جانتا نہیں تھا، کہ سنا تھا کہ پرشین پڑھاتے ہیں JNU میں، تو میری پہلی ملاقات وہاں ہوئی۔ اس کے بعد کوئی سلسلہ نہیں رہا ان سے ملاقاتوں کا۔ کہا جائے تو بہت حال میں ان سے ملاقات ہماری ہوئی ہے، تفصیلی اور اکیڈمک لیول پہ ہوئی ملاقات وہ، اور مجھے اچھا لگنے لگا ان سے باتیں کرنا اور ان سے ایکسچینج آف تھاٹس۔ غزلوں کے ذریعے خاص طور پہ ہم لوگ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ تعریف کیا کرتے تھے، تو یہ ایک سلسلہ ہوا ان سے۔ اس کے بعد اخلاق صاحب نے ازراہ کرم جب انہوں نے اپنی نظموں اور غزلوں کا کو شائع کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے بھیجا، اور میں نے جب پڑھا تو میں نے ایک مشورہ یہ دیا کہ آپ دونوں کتابوں کو الگ الگ شائع کریں، نظموں کا مجموعہ پہلے شائع کیجیے اور اس کے بعد غزلوں کو، اس لیے کہ یہ جو شاعری ان کی ہے وہ بالکل دوسرے قسم کی شاعری ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ اگر یہ کتاب اس طرح شائع ہو کہ پہلے نظمیں چھپ جائیں یا پہلے غزلیں چھپ جائیں، تو میں نے یہ کہا کہ غزلوں کو آپ پہلے شائع کریں اور ایک مکمل کتاب نظموں کی ہی ہو، چنانچہ انہوں نے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کتاب انہوں نے میرے نام عنوان کر رکھی ہے۔ میں نے یہ سنا تو مجھے بہت ظاہر ہے کہ فخر بھی ہوا اس بات کا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اخلاق صاحب نے یہ کیسے سوچا بھی، اس لیے کہ میں بذات خود اور یعنی اگر سوچا جائے تو میں اس لائق تھا بھی نہیں، لیکن یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے۔ تو کتاب کے شائع ہونے سے پہلے اس کتاب کو پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا، اور میں بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایک نئے آہنگ سے اور ایک نئے لہجے سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، جو پچھلے 2 برسوں میں ہم نے ان کو پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ خلیل صاحب نے جو بہت سی باتیں کہی ہیں اس کے اندر کئی نقطے ہیں، اور پوری اورینٹل پوئٹری اگر آپ کہیں براڈلی، اس کے علاوہ جو بحریہ شاعری کی بات انہوں نے کی ہے، اور اس کے حوالے سے شاعری کی جو مختلف تعریفیں جو انہوں نے بیان کی ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی، اور اس کے مطمع نظر میں جو آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے، اگر ان سب کو ملا کے دیکھا جائے تو اخلاق صاحب کے کلام کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے بالکل ابھر کے آتی ہیں۔ خلیل صاحب کے خطبے میں جو شاعری کی تاریخ تھی، اور اس کو اگر ہم جوڑیں اخلاق آہن کی شاعری سے تو ایک واضح نقشہ آپ کے سامنے میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ فارسی کی تراکی، فارسی کی زبان کا استعمال، اور فارسی کے جو میٹافرس ہے اس کا استعمال، اور جو ایک پوری وسیع دنیا ہے جس کو آباد کیا انہوں نے اس کا استعمال، اور کس طرح سے اس کو شعری پیرائے میں ڈھالتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر دیکھیں تو ان کے شاعری کو سمجھنے کا جواز ہاتھ آتا ہے ہمارے پاس۔ جب میں نے پہلی بار ان کو پڑھا تو مجھے لگا کہ بہت اوبڑ کھابڑ ہے یہ شاعری۔ یہ اس لیے لگا مجھے کہ اس کا جو آہنگ تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اردو کی جو شاعری ہے جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں، جس میں خاص قسم کا آہنگ ہے اور بہت رومانی آہنگ ہے اس کا، اس سے یہ شاعری الگ تھی۔
مجھے یاد آیا انگریزی کا بہت بڑا شاعر ہے 30s کا 1930s کا بڑا شاعر ہے. 20s میں تو ٹی ایس ایلیٹ بہت بڑا شاعر تھا. اس کے بعد جو شاعر ابھرا سامنے میں وہ تھا WH آڈن, ولیم ہیڈ. تو آڈن کی شاعری ایک بار اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ اچھی نہیں لگتی. آڈن کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو, تھوڑا وقت لیتا ہے آڈن سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. بلکہ پڑھنے میں آڈن کو بہت دشواری ہوتی ہے شروع میں, بہت ابڑ کھبڑ زمین ہے آڈن کی. لیکن اگر ایک بار آپ چلنا سیکھ لیں اس زمین پہ تو آپ اس کی شاعری کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل وہی صورت میرے ساتھ ہوئی کہ میں نے پہلی بار جب ان کو پڑھا تو مجھے کچھ لگا کہ جیسے یہ زمین بہت ہموار نہیں ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ اردو شعری روایت جس سے ہماری واقفیت تھی اس روایت کا یہ حصہ نہیں تھا. اور یہ آہنگ کا معاملہ تھا بنیادی طور پہ, زبان کو دوسرے انداز سے برتنے کا معاملہ تھا بنیادی طور پہ. ایک فارسی کا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے ایک اہری شخصیت ہوتی ہے, ایک زبان کے بولنے والے, لکھنے والے, شاعری کرنے والے, فکشن لکھنے والے. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی دوسری زبان میں بھی ٹرین کیا ہوا ہے تو آپ ایک سپلیمنٹری پرسنالٹی آپ کی ہو جاتی ہے. دو پرسنالٹیز کے درمیان آپ سفر کرتے ہیں, دو دنیاؤں کے درمیان آپ سفر کرتے ہیں اور اپنے قاری کے لیے دو دنیاؤں کی خبریں لاتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں کتاب کی شکل میں. اور یہی کتاب ہے یہ جو آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے. چنانچہ مجھے بہت اچھا لگا یہ شاعری تو کہنا میرا یہ ہے کہ اخلاق آہن کی شاعری وہ نہیں ہے جسے آپ پڑھیں اور واہ واہ کر اٹھیں ایک. یہ آپ سے تقاضا کرتی ہے, یہ چاہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں دو زانو ہو کے, کتاب کھولیں, ایک نظم ایک بار پڑھیں اور بند کر دیں. یہ نہیں کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے جس سے آپ مستقل ایک طرف سے شروع کیا اور آپ نے اخیر تک پڑھ لیا اور کہا کہ مکمل ہو گئی. ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں وقت لگتا ہے اس شاعری کو پڑھنے میں. 70-80 نظمیں جتنے بھی ہیں, مجھے یاد نہیں کہ کتنی نظمیں اس کے اندر ہیں, شاید 80 ہیں اخلاق صاحب. تو اس میں وقت لگے گا اس شاعری کو پڑھنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شاعری کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے. چھوٹی سی نظم بہت تقاضا کرتی ہے آپ سے, اور بہت بڑی بڑی نظمیں بھی آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتی. نئی نظم کا ذکر کیا اور ذکر ہوا راشد کا اور میرا جی کا, اور اس کے بعد سے اخلاق صاحب کی نظموں کے بارے میں بات ہونے لگی. شاید یہ پہلی محفل ہے جس میں فیض کا ذکر نہیں ہوا, اور مجھے اس پہ بہت خوشی اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں نئی شاعری کا تو فیض کا ضرور اس کا ذکر ہوتا ہے, اور فیض کو سب سے اولیت حاصل ہوتی ہے. دراصل عراق بھائی نے کہا کہ جو آزاد نظم کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی, میرا خیال ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ نون میم راشد ہے, اور اس زمانے کا جو سب سے بڑی نظم ہے وہ ہے حسن کوزگر. اس صدی کی سب سے بڑی نظم ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ حسن کوزگر کا بہت کم ذکر ہوتا ہے, بہت کم ذکر ہوتا ہے میرا جی کا, اور سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے فیض کا. فیض کی شاعری اچھی بڑی شاعری ہے, اور اس کے اندر غنائیت اس کے اندر ہے, اور فارسی اور عربی سے انہوں نے جو سیکھا ہے اور اس کا جو استعمال کیا ہے, کریٹیو یوز جو ہے ان کے ہاں, وہ ان کی شاعری کو ضرور بڑا بناتا ہے. لیکن کہاں حسن کوزگر, میرے خیال میں فیض کی بساط نہیں تھی کہ حسن کوزگر کہہ سکتے تھے. میں کو بہت مجھے کریج چاہیے یہ بات کہنے کے لیے, اس لیے کہ پوری دنیا فیض 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 کرتی ہے. فیض راشد کے مقابلے میں بڑے شاعر بالکل نہیں ہیں. لیکن میں یہ کوئی تقابلی مطالعہ نہیں کر رہا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاق کی شاعری کو اگر اسی پس منظر میں رکھیں گے تو آپ کو ایک دوسری آواز ضرور سنائی دے گی. اور اب جیسے ٹائٹل کی بہت عمدہ بات کہی شافع بھائی نے, بہت اچھی بات کہی ٹائٹل کے حوالے سے. اب وہ ٹائٹل کیسے ریکریٹ ہوتا ہے, ٹروتھ اینڈ پوسٹ ٹروتھ کی بات کی انہوں نے, پری ٹروتھ کی بات کی. آپ نے ٹھاکر صاحب بہت اچھی بات کہی آپ نے ڈیسٹوپیا انسٹوپیا کے حوالے سے. بہت سے پہلو ہیں جو کھلتے ہیں اور جس پہ بات ہو سکتی ہے. نظم اور غزل کے حوالے سے, اخلاق صاحب کی غزل کے بارے میں بھی وہی حال ہے. غزل بھی آپ پڑھیے تو وہ غنائیت اس کے اندر نہیں ملے گی آپ کو, وہ اس میں دوسرے قسم کا طراق ہے. ایک بار ہوا یہ کہ فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ اخلاق صاحب کی کسی شعر کے بارے میں یا کوئی نظم کا حصہ تھا جس پہ کسی نے یہ کہا کہ یہ بحر میں نہیں ہے. تو میں فوراً سمجھ گیا کہ کان ان کے ابھی ٹرینڈ نہیں ہوئے ہیں اس طرح کی شاعری کو پڑھنے کے لیے, اس لیے کہا کہ یہ بحر میں نہیں ہے. بحریہ شاعری کی بڑی اچھی گفتگو کی خلیل بھائی نے, تو انہوں نے سمجھایا کہ صاحب یہ بحر ہے اس کی. اچھا اس بحر سے میں بھی واقف نہیں تھا, اس لیے کہ وہ جو تقدیر کرتے ہیں وہ تقدیر مجھے نہیں آتی, لیکن میں سمجھ گیا. اور بہرحال وہ مباحثہ چلتا رہا فیس بک پہ, اور ان کی فتح ہوئی بعد میں, جس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں چپ کے انجوائے کر رہا تھا. اس میں کچھ لکھ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ مجھے خود تقدیر نہیں معلوم تھی, تو میں کیا لکھتا. تو اخلاق ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے, وہ نہیں ہے کہ صاحب آپ نے خرابات. اب دیکھیے سرور سے لے کے یہ خرابات تک پہنچایا ہم کو انہوں نے. اب یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ سرور سے شاعری تو سرور کا ہی نام ہے نا, لیکن خرابات میں لا کے چھوڑ رکھا ہے انہوں نے ہم لوگ کو. اب خرابات بھی دیکھیے تو دو قسم کے ہیں. ایک تو ہے جو روئنس ہیں, ویسٹ لینڈ ہے, ٹی ایس ایلیٹ کا ویسٹ لینڈ ہے وہ بھی موجود ہے.
لیکن ایک خرابات وہ بھی جس کو غالب امیر نے آباد کیا ہوا، شراب خانے لے آ کے وہاں چھوڑ دیتا ہے آپ کو. اور یہ آج کل اس لیے بھی زیادہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا کام میر پہ شافی صاحب کر رہا ہوں، تو اس میں اس قدر خرابات کا ذکر آتا ہے. اور اچھا ہوا کہ اس پہ کام میں نے شروع کیا کہ صاحب سنتے آئے تھے کہ 6 دیوان ہیں ان کے، لیکن چیدہ پڑھنے کا موقع ملتا رہا، پڑھتا رہا ہمیشہ. لیکن پہلی بار مکمل میر پڑھ رہا ہوں اور تیسری جلد پہ پہنچا ہوں ابھی، یعنی تیسرے دیوان پہ پہنچا ہوں. تو خرابات کا جو تصور ہے میر کے ہاں وہ تو عجیب و غریب تصور ہے. اس کا اگر عشر عشیر بھی اخلاق کو مل جائے تو خوش قسمت سمجھیں اپنے کو، ہے کیا خیال ہے؟ تو اور وہی تصور جو خرابات کا ہے غالب کے ہاں، اگر اس کو دیکھیے تو خرابات کی جو سطحیں ہیں وہ بھی دیکھیے اس کے اندر کہ کس طرح اخلاق اہل نے اس کو آباد خرابات کو آباد کیا انہوں نے. ایک بڑا مسئلہ ہے اردو شاعری کے ساتھ کہ یا اردو کی کتابوں کے ساتھ، تو فکشن کے ساتھ تو اتنا نہیں، شاعری کے ساتھ یہ ہے کہ شاعری آپ خود چھاپتے ہیں اور خود بانٹتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، کوئی اس کا پڑھنے والا نہیں ہوتا اور کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 60 70 80 لوگ جمع ہوئے، کم از کم اتنے لوگ تو واقف ہو گئے آپ سے، یعنی آپ کی شاعری سے. امید یہ ہے کہ یہ میسج لے کے باہر جائیں گے کہ بھائی اس کو پڑھو، اور ایک دوسری قسم کی شاعری، ایک دوسرے قسم کے آہنگ سے آپ کا رشتہ قائم ہو. اس آواز کو سننے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ یہ کہاں تک یہ شاعری ہماری کسی کام کی ہے کہ نہیں، کیا ہمارے کان اس پہ ٹرینڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو. عصری حیثیت کا ذکر ہوا، ظاہر ہے کہ بہت ساری حیثیت ہے ان کے ہاں. ذاتی محسوسات کا بھی ذکر ہوا، وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے. شاعری کی تاریخ کا بھی ذکر ہوا. اب سارا معاملہ جو ہے وہ اس پہ آ کے ٹکتا ہے کہ آپ کیسے ان کو کانٹیکسچولائز کیسے کریں گے، کہاں ان کو پلیس کریں گے. یہ جو جدید شاعری، جو نئی شاعری، جو خاص طور پہ غزلیہ اور نظمیہ شاعری ہے، غزلوں کا جب مجموعہ چھپے گا تو آپ دیکھیے گا. لیکن اگر دونوں کو لے کے چلیں اور آپ دیکھیں کہ کہاں پلیس کیا جائے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی آپ کو شاعر کو کہیں نہ کہیں پلیس کرنا ہوتا ہے. تو کہیں ہسٹوریسائز جب اس کو کریں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ صاحب اس کو ہم کہاں کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ تمام عوامل جو ہیں یہ سب اس میں کام آئیں گے. اینڈ ٹوگیدر، آل ٹوگیدر، ٹیکنگ دا انٹائر کانٹیکسٹ، سوشل، پولیٹیکل، کلچرل، ہسٹوریکل، تب وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو پلیس ان پوئٹک. ایک پوئٹک ڈکشن کا معاملہ ان کے یہاں بہت خاص معاملہ ہے. یہ زبان اور پوئٹک ڈکشن میں بہت خاص طور کا فرق کرتے ہیں. پوئٹک ڈکشن وہ ہے جو زبان سے حاصل ہوتا ہے، اور زبان کو انہوں نے ایک نئے انداز سے، جس طرح سے میں بھی عرض کر رہا تھا آپ سے، اس طرح سے انہوں نے برتنے کی جو کوشش کی ہے، یہ ان کی ظاہری کا خاصہ ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے. عمر کی جس منزل میں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جو شاعری اب یہ کریں گے اور جو پچھلے دنوں میں انہیں کی ہے، اس کے شائع ہونے کے بعد جو کی ہے، اس میں کچھ دوسری باتیں بھی شاید آئیں گی، زیادہ کمپلیکسٹیز ہوگی، پیچیدگی زیادہ ہے. اور یہ سلسلہ ہوتا ہے ہر شاعر کے ساتھ، اس لیے کہ آپ کسی ایک شاعر کو ایک عمر کی ایک منزل میں پڑھیں اور اس کو دوسری اور تیسری منزل میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ کیسے فرق ہے. اس کا دیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ایلیٹ ہے. ایلیٹ نے جب پہلی کتاب چھاپی، جو پہلی نظم اس کی مشہور ہوئی تھی ایک دم شروعات میں 20ویں صدی کے، لو سانگ آف جے الفریڈ پروفراگ، اور اس کے بعد اس کی دوسری نظم جو بڑی نظم ہے وہ ہے ویسٹ لینڈ، اور تیسری ہے فور کوارٹرز. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، لڑکوں سے کلاس میں کہتا تھا کہ شافی بھائی کہ وہ جو لو سانگ آف جے الفریڈ پروفراگ ہے، یہ بی اے اور بی ایس سی اور 20 سال 18-20 سال کے بچوں کی نظم، بہت عمدہ نظم ہے. Let's go then you and I when the evenings are spread out against the sky like a patient etherized upon a table etc. لیکن جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑے میچور ہوتے ہیں، تب نظم پڑھیے ویسٹ لینڈ اور تب انجوائے کریے. لیکن جب میری عمر کو پہنچے تب پڑھیے فور کوارٹرز. فور کوارٹرز سب کے بس کی بات نہیں، فور کوارٹرز پڑھنے میں پسینے آتے ہیں. تو اخلاق کے یہاں بھی شاید یہی سلسلہ ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ یہی سلسلہ، اسی سلسلے سے یہ گزر رہے ہیں کہ جو شاعری میں نے سرور میں پڑھی اور اس کے بعد اب جو مسودہ ان کا دیکھنے کا موقع ملا اور اب اس کے بعد جو یہ لکھ رہے ہیں، تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہر شاعر میں ایک پروگریشن ہوتا ہے. اگر پروگریس انسان نہیں کرے، اگر وہ سلسلے مراحل نہیں ہوتا ہے، تو پھر جمود کی کیفیت ہوتی ہے، اور جمود کی جب کیفیت ہو تو شرک نہیں خلق ہوتا. جس طرح سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی تحریر میں اور آپ کی تقریر میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو یہ اخلاق صاحب اس معاملے میں بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت سارے نکات میں نے لکھے ہوئے ہیں اور جس کا محل نہیں ہے، اس لیے کہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور آپ لوگ بھی بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اتنا موسم خراب ہے، اور میرا بھی معاملہ کچھ ایسا تھا جب میں نے کہ جاؤں نہ جاؤں کیسے جاؤں، لیکن کتاب آپ کے نام اگر کی گئی ہے تو آپ کو تو جانا چاہیے. بڑی بد اخلاقی کی بات ہے.
لیکن معاملہ یہ تھا کہ صبح ڈرائیور بھی نہیں تھا، موسم بھی خراب تھا اور فزیوتھراپسٹ بھی کے یہاں بھی جانا تھا. لیکن جب مجھے بتایا انہوں نے کہ بھائی شافع صاحب آنے والے، ہم نے کہا اب کوئی جواز کسی دلی والے کے پاس نہیں بچا کہ یہاں نہ آئے. تو بہت شکریہ بھائی، بہت مبارکباد، بہت خوشی کی بات ہے. جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا تو اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے، اس کا بھی بہت شکریہ آپ نے. اور آپ تمام لوگوں کا، ودوشی اور کہاں گئے، ہاں طالب صاحب، بہت بہت شکریہ بھائی. بڑی اچھی محفل راستہ کی آپ نے. ان سے میں نے یہ کہا تھا اور مجھ سے 3 لوگوں نے فون کہ یہ بھائی کس طرح کی محفل ہے جس میں 16-18 لوگ بولنے والے ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی ہم بتا دیتے ہیں طالب سے وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اتنے لوگ بولنے والے. بہرحال بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد آپ کو.